السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ جس طرح مراد سعید مارکیٹ سے غائب ہیں، اسی طرح آٹا بھی مارکیٹ سے غائب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ فلاور ملز ایسوسی ایشن نے حکومت کے ساتھ معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، جن شرائط پر حکومت معاہدہ کرنا چاہتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یا تو آٹا مہنگا ہوگا مراد سعید صاحب کی طرح، یا پھر آٹا مارکیٹ سے غائب ہو جائے گا مراد سعید صاحب کی طرح۔ ویسے مراد سعید صاحب ہی غائب نہیں، کافی دنوں سے شہزاد اکبر صاحب بھی مارکیٹ میں ان نہیں ہیں۔ جس طرح وہ ان ہوتے ہیں نا کہ روزانہ کی بنیاد پہ پریس کانفرنس کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ کل خبر آئی تھی کہ ان کو کرونا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ خبر تو کل آئی ہے، اللہ ان کو صحت تندرستی دے، لیکن وہ غائب بڑے دنوں سے ہیں۔ مطلب وہ اس طرح متحرک نہیں ہیں جس طرح آپ دیکھیں فواد چودھری صاحب روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ہر اپوزیشن کے ہر رہنما کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے، اور پھر پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا تھا تو پھر اپوزیشن کا انڈیا کے ساتھ لنک جوڑنے کی ذمہ داری مراد سعید صاحب پر ہوتی تھی۔ وہ بیٹھ جاتے تھے، پاور پوائنٹ پر ایک بریفنگ دیتے تھے، یہاں سے ہدایت آتی ہے، یہ ہوتا ہے، اور ساری ہدایت لندن جاتی ہیں، لندن سے پھر وہاں سے ڈسپرس ہوتی ہیں، اور وہ ہدایت پاکستان میں پہنچائی جاتی ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ جناب اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یعنی پورا ایک کاریگری کے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے مراد سعید صاحب کہ پاکستان میں پی ڈی ایم اپوزیشن یا اپوزیشن کی ساری جماعتیں، چاہے اتحاد میں چاہے الگ الگ، جو کھیل کھیل رہی ہیں وہ سارا کا سارا انڈیا کا کھیل ہے۔ یہ مراد سعید صاحب کیا کرتے تھے، لیکن وہ مراد سعید صاحب اس طرح منظر پر ہیں ہی نہیں۔ میں پتہ کر رہا تھا ادھر ادھر، تو پتہ ہی نہیں چل رہا مراد سعید صاحب کیوں چپ ہیں، کیوں خاموش ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب وہ، اور آگے جوائنٹ سیشن آ رہا ہے پارلیمنٹ کا الیکشن اصلاحات کے معاملے پر، تو ممکن ہے کہ اس معاملے پر مراد سعید صاحب متحرک ہو جائیں، بات کر لیں، کوئی اسی طرح آستینیں چڑھا کر اپوزیشن کو، بلاول بھٹو زرداری کو، مریم نواز کو، نواز شریف صاحب کو، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو، اور دوسروں کو، شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کریں۔ لیکن ابھی جب میں بات کر رہا ہوں، ابھی آج اور کافی دن پیچھے سے مراد سعید صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، لاپتہ ٹویٹر پر ہیں، موجود ٹویٹر پر، یا ان کی کوئی سرگرمیاں ہیں۔ لاپتہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کہ جو تھے نا کھلاڑی، جو فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتے تھے، چھکے چوکے مارتے تھے اپوزیشن کے خلاف، حکومت کا دفاع، عمران خان صاحب کا دفاع، وہی حال مراد سعید ہے نا۔ 200 ارب لائیں گے، 100 ارب جو ہے وہ آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے، اور باقی ماریں گے پاکستان کی قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے خرچ کریں گے۔ تو تقدیر قوم کی کیا بدلنی ہے؟ مراد سعید صاحب خود تو غائب ہیں، ٹویٹر پر نظر آتے ہیں، ٹویٹر پر روزانہ کی بنیاد پہ 2 4 5 ٹویٹ کرتے ہیں یا ری ٹویٹ کرتے ہیں۔ جیسے آج وہ امریکن صحافی نے وزیر اعظم عمران خان کو جو خط لکھا ہے، انہوں نے بتایا کہ جی میں نے عمران خان صاحب کو جو وہاں سے امریکہ سے صحافیوں کو نکالنے کے لیے جو وزیر اعظم صاحب نے کردار ادا کیا تھا عمران خان نے، پاکستان نے، اس پر عمران خان صاحب کی جو ہے وہ تعریف کی ہے انہوں نے، اور ان کا شکریہ کا خط لکھا، وزیر اعظم صاحب نے جوابی خط لکھا۔ تو وہ ابھی میں جب بیٹھا تو میں پتہ کروں کہ کیا ہے مراد سعید صاحب کہاں سرگرم ہیں، تو وہاں پر ان کا ری ٹویٹ تھا۔ اس سے پہلے کل کی پریس کانفرنس فواد چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب کی الیکشن کمیشن پر جو تابڑ توڑ حملہ تھا، اس پر ان کی تھی، وہ ان کے ٹویٹس تھے، ری ٹویٹ کیا ہوا تھا۔ لیکن وہ نہیں، یہ جو پریس کانفرنس اب الیکشن کمیشن پر الزامات جو فواد چودھری لگا رہے ہیں، اگر مراد سعید صاحب متحرک ہوتے جس طرح پہلے ہوتے تھے، یعنی اس حکومت کے بننے سے غائب ہونے تک، یعنی چپ ہونے تک، خاموش ہونے تک، منظر سے ہٹ جانے تک، مراد سعید صاحب جو ہے وہ حکومت کے سب سے بڑے ترجمان تھے۔ یعنی بلاول بھٹو کی تقریر ہو رہی ہے قومی اسمبلی میں، مراد سعید صاحب جواب دے رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب خطاب کر رہے ہیں، مراد سعید صاحب جواب دے رہے ہیں۔ بات ہے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی، مراد سعید جواب دے رہے ہیں۔ بات ہے وزارت اطلاعات کی، مراد سعید جواب دے رہے ہیں۔ بات ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وعدوں کی، یو ٹرنس کی، جو اپوزیشن کے الزامات، مراد سعید صاحب جواب دے رہے ہیں۔ بات ہے آر ٹی ایس بیٹھنے کی، مراد سعید جواب دے رہے ہیں۔ بات ہے دفاعی امور پر کسی سوال کی، مراد سعید صاحب جواب دے رہے ہیں۔ اور جواب میں کیا تھا؟ یہ لوٹ گئے، یہ چور ہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ وہ ہے، یعنی جواب میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر جب اتنی بڑی غیر حاضری ہو، اور حکومت کا اتنا بڑا وہ جو اسپیکر، لاؤڈ اسپیکر تھا نا، بڑا اسپیکر، وہ بڑا اسپیکر غائب ہو جائے، چپ ہو جائے، تو پھر لوگ سوال تو پوچھتے ہیں۔ تو مجھ سے بھی لوگوں نے سوال پوچھا، تو میں نے کہا چلیں ہم بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جی مراد سعید صاحب کہاں ہیں۔ لیکن میں نے مراد سعید صاحب کو آٹے سے ملا دیا، تو اس پر مطلب ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جی یہ اپنا فلاور ملز ایسوسی ایشن جو ہے، انہوں نے، حکومت نے کہا ہے کہ جی ایک تو حکومت نے آبادی کی بنیاد پہ کوٹا دینے کا فیصلہ کیا، انہوں نے مسترد کر دیا فلاور ملز نے۔ دوسرا 1950 روپے
فی من فی 40 کلو گرام گندم حکومت دے کر حکومت کا تقاضا ہے کہ جی آپ اس کو 2200 روپے میں فی من جو ہے مارکیٹ میں دستیاب کریں. تو فلار ملز نے کہا یہ تو ہمیں بارے میں ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ 2013 سے اب تک 60% بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں. پیٹرولیم تو آسمان پہ چلا گیا, پیٹرول کی مصنوعات, ٹرانسپورٹ کے خرچے بڑھ گئے, لوگوں کی تنخواہیں بڑھ گئی, اور باقی جو اسپیئر پارٹس وغیرہ ملوں میں استعمال ہوتے ہیں فلارز مل میں, یعنی ان پٹس جو ہیں, اخراجات جو ہیں وہ 2 گنا ہو گئے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو جو ہے وہ 2200 روپے میں گندم دیں, 1900 روپے میں خرید کر گندم اور 2200 روپے میں آٹا فراہم کریں, تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ظاہر ہے اب جب تک حکومت کا معاہدہ ہوگا کیا, فلار ملز ایسوسی ایشن نے کام کرنا بند کر دینا ہے, آٹے کی قلت پیدا ہو جائے گی. پھر یہ ہوگا کہ ہوگی عمران خان صاحب حکومت کی جادوگری کیا ہوگی جو پہلے کی تھی, وہ یہ تھی کہ جی مارکیٹ سے ادویات غائب ہو گئی ہیں, تو دستیاب کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ پتہ نہیں 135% پتہ نہیں کتنا اس وقت جب ادویات کی قیمتیں بڑھائی تھیں مختلف ادویات کی, تو ساری کی نہیں لیکن مختلف وہ جو مارکیٹ میں نہیں اویلیبل تھی, اور جو دواساز کمپنیاں کہتی تھی کہ جی یہ تو ہم نہیں بنا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیسے بنا سکتے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس قیمت پر بنا سکتے ہیں, یعنی آج اگر 100 روپے ہے تو انہوں نے وہ 135% پلس کر کے ہم بنا کر بیچ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلے ادویات تو دستیاب کریں اور بنا دیں. تو پھر یہ ہمیں پریس کانفرنسز کے ذریعے بتایا گیا کہ بھائی یہ تو ہم نے قوم کا بھلا کیا ہے, 135 روپے اس میں قوم کا فائدہ ہے, 135% ادویات بڑھا کر, تو 195% اب مجھے یاد آ گیا, بڑھا کر ہم نے قوم کا بھلا کیا ہے, کیونکہ دوائیاں مل ہی نہیں رہی تھیں. اب یہی کچھ پیٹرولیم میں آپ کو یاد ہوگا, پیٹرول غائب ہو گیا تھا پاکستان سے, لاپتہ ہو گیا تھا, تو وہ مراد سعید صاحب کی طرح, تو وہ پیٹرول جو ہے اپنا پیٹرول پمپ پر غائب ہو گیا تھا, اور سارے کے سارے پیٹرول پمپ لگا دیا ہوا تھا بھائی, ہاؤس فل تو سینمے میں ہوتا ہے لیکن دستیاب نہیں ہے, پیٹرول دستیاب نہیں ہے, ڈیزل دستیاب نہیں ہے. وہ ندیم بابر صاحب یاد ہوگا آپ کو, وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا تھا, عمران خان صاحب نے نوٹس لیا تھا کہ پیٹرول غائب کیوں ہو گیا. اس کے بعد 1 ہفتے تک پیٹرول مارکیٹ میں مطلب ہوا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چلا کہ پیٹرول نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے. پھر کیا ہوا, پھر قیمت بڑھا دی. پیٹرولیم کی جو کمپنیاں تھیں انہوں نے غائب کیا مارکیٹ سے پیٹرول. ان کو راضی کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ حکومت ان پر ڈنڈا چلاتی, قانونی کارروائی کرتی, ریاست کی طاقت دکھاتی, ریٹ آف گورنمنٹ دکھاتی, نہیں, ریٹ آف اسٹیٹ دکھاتی, نہیں, حکومت نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. عمران خان صاحب نے کہا مافیا کے سامنے جھکوں گا نہیں, وہاں جا کر جھک گئے, اور پھر پیٹرولیم کی جو مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ آپ کو پتہ چلا کہ جناب وہ تو آسمان پہ چلی گئی, بڑھا دی. جواب جی مارکیٹ میں دستیاب کرنے کے لیے اب وہی کام فلار ملز ایسوسی ایشن کریں گی. شوگر مطلب سب سے بڑی چیز شوگر مل اپنا شوگر مارکیٹ سے غائب ہو گئی, مل ہی نہیں رہی تھی چینی, اور دیکھتے دیکھتے 115 تک چلی گئی ہے. اور اس کے پیچھے کیا ہے کہ جی اس کے پیچھے حکومت نے پہلے یہ کیا کہ بڑا مطلب اڈھنگے انداز میں شوگر ملز کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں, اور کارروائیاں ایسی شروع کیں کہ ملرز نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے پھر بیچ لو. انہوں نے شوگر کیونکہ ڈیلرز ان کا جو بیسیکلی چین تھی ملز سے مارکیٹ تک کی چین جو ڈیلرز کی تھی وہ توڑ دی, حکومت نے اٹھا لیے, اور پھر چینی غائب ہو گئی. اور پھر چینی دیکھتے دیکھتے 3 گنا قیمت بڑھ گئی چینی کی, 50-55 سے چینی اب چلی گئی ہے 115 پر. 115 پر بھی ابھی رکے گی, سوال ہے ابھی رکے گی, جواب ہے نہیں رکے گی. تو وہ بھی کہ جی مارکیٹ میں دستیاب کرنے کے لیے پھر ہم نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اتنے بھی بیچ دو, مارکیٹ میں دستیاب تو کرو. تو اب ہے معاملہ آٹے کا. اب اگر معاہدہ نہیں ہوتا اور آٹا فلار ملز نہیں بناتے تو پھر سوچیں کہ چینی کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے, گھی کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے. ویسے گھی بھی 150 روپے سے 343 روپے کا ہو گیا ہے, یعنی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے. مراد سعید صاحب کی طرح 118 ارب روپے کا 118 ارب روپے کا معاہدہ کیا تھا مراد سعید صاحب نے ایک پرائیویٹ بینک کے ساتھ, اور اس کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ جی یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کے لیے معاہدہ کیا ہے انہوں نے پاکستان پوسٹ کا, اس معاہدے میں 7 ارب روپے رشوت لی گئی ہے ایک معاہدے میں. تو پھر ہر چیز پھر مراد سعید صاحب کی طرح غائب ہوتی ہے اور پھر مہنگی بھی ہوتی ہے. تو پھر وہ مہنگا اپنا آٹا جو ہے وہ پھر مہنگا ہو جائے گا.
بجلی ابھی حکومت نے 37%، اب یہ جو 37% ہے نان فائلر پر، اب نان فائلر والا ایشو بڑا ہمارے یہاں پھٹنا ہے، اس بم نے بہت برے طریقے سے پھٹنا ہے۔ میں نے کل پرسوں گزارش کی تھی کہ بھائی یہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں، کرائے کی پراپرٹیز پر کام کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ ایشو آئے گا کہ یہ میں فائلر ہوں، میرا جو پراپرٹی اونر ہے وہ فائلر نہیں ہے، میں ان کے نام پہ بل ہے، وہ بل پے میں نے کرنا ہے، ادا میں نے کرنا ہے، تو یہاں پہ آ کے پنگے شروع ہوں گے، جھگڑے شروع ہوں گے۔ لیکن بہرحال اس میں مہنگائی اور بڑھے گی، اور گیس، سوئی گیس، نیچرل گیس، قدرتی گیس، اس پر اب حکومت نے مختلف سلیبس بنا کر وہ بھی کوئی 35-40% مہنگا کرنے کی تجویز ہے۔ اور یہ کہ جی اب یہ گیس نہ استعمال کریں گھروں میں، بجلی کے چولہے استعمال کریں۔ بجلی کدھر ہے آپ کے پاس؟ بجلی کا تو عالم یہ ہے کہ بجلی کا تو ایک یونٹ جو چند روپے کا تھا وہ 22 روپے کا ہو گیا ہوا ہے گھریلو صارفین کے لیے۔ بجلی تو بندہ مطلب ایسے ہی دیکھتا ہے، اگر بجلی کے کسی اس کی طرف مشین کی طرف، کسی گیجٹ کی طرف، تو وہیں سے کرنٹ لگاتا ہے کہ یار اتنی مہنگی بجلی ہے، تو بندہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ کچھ کر لے اس کے ساتھ۔ تو اب یہ نیا فلسفہ آ رہا ہے کہ جی آپ گیس کیونکہ پاکستان میں کم ہو رہی ہے، شارٹیج ہے، تو ایک تو اس کو سلیب جو ہے اس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، مختلف سلیبس کی تجویز آ گئی ہے، اور یہ ظاہر ہونا ہے، سردیاں آنے والی ہیں، اب گیس کو کوئی چھو کر دکھا دے سردیوں میں گیس کو، تو آٹا غائب ہو جائے گا، پھر مہنگا ہو جائے گا، گیس پھر مہنگی ہو جائے گی، یعنی غریب جو ہے نا وہ جان بھاگ جائے، چپ کر کے بیٹھ جائے، تیاگ دے یہ دنیا۔ اور جو آخری نوالا غریب کا ہے وہ عمران خان صاحب اس کے منہ سے چھیننا چاہ رہے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کے جو قریبی رفقا ہیں جو آتے ہیں، دہاڑی لگاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، وہ ان کی تو موجیں رہی نا مختلف نام، میں اب کیا لوں کہ وہ جتنے بھی آئے ہیں اس حکومت میں، جن پر الزام ہوا، ادویات کے اسکینڈل سے لے کر پیٹرولیم کے اسکینڈل تک، جن پر الزام ہوا، ساروں سے عمران خان صاحب نے ریزائن لیا، انہوں نے اربوں خربوں روپے کے ٹیکے لگائے قوم کو اور نکل گئے۔ اور اب آخری بات ہے شہزاد اکبر صاحب کی۔ شہزاد اکبر صاحب کافی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی پہلے ہر ایشو پہ پریس کانفرنس کرنے آ جاتے تھے، لیگل ایشو تھا، احتساب کا ایشو تھا، FIA کا ایشو تھا، کرپشن کا ایشو تھا، کوئی بھی ایشو تھا پریس کانفرنس کرتے تھے تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ، ورنہ تو الٹرنیٹ ڈے پہ ان کی پریس کانفرنس ہوتی تھی، الٹرنیٹ ڈے پہ نہ ہوتی تو ہفتے میں 1-2 بار تو ہوتی تھی۔ شہزاد اکبر صاحب بھی کافی دنوں سے وہ بھی منظر پر نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے گزارش کی نا، کل خبر آئی کہ ان کو کرونا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو ابھی ڈائگنوز ہوا ہوگا، لیکن اس سے پہلے سے وہ بھی خاموش ہے، چپ ہے۔ اب کہیں شہزاد اکبر صاحب کی خاموشی کسی کے خلاف کسی بڑے ریفرنس کا پیش خیمہ تو نہیں ہے، کیونکہ اب حکومت شہزاد اکبر صاحب کا جو ادارہ ہے جس کو وہ چلاتے ہیں، نیب، FIA، اور نیب کا جو چیئرمین ہے، اس پر حکومت آ رہی ہے وہاں پر نیا تنازعہ کھڑا کرنے کہ اپوزیشن لیڈر سے نہیں مشاورت کرنی، اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا، اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ملزم ہے نیب کے، تو کہیں اسی ملزم کے خلاف کوئی بڑا ریفرنس تو نہیں بن رہا تھا۔ اور شہزاد اکبر صاحب بیچ میں ایسے غائب ہوئے ہیں، اور غائب ہونے کے بعد وہ بہت بڑے تھدے لے کر آ کر پریس کانفرنس کرتے رہے، ٹیٹیاں جو شہباز شریف صاحب کے خلاف، ان کے خاندان کے خلاف لے کر آئے تھے شہزاد اکبر صاحب، تو وہ ٹیٹیوں سے پہلے وہ بھی اسی طرح غائب ہوئے تھے، جس طرح چینی غائب ہو گئی تھی، پیٹرول غائب ہو گیا تھا، اب آٹا غائب ہونے لگا ہے، غائب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بھی آ کر ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور وہی جو میں نے کہا کہ ابھی بھی دوبارہ خاموش ہیں، تو پھر دوبارہ کوئی بڑا ریفرنس تو نہیں آ رہا، ان کی خاموشی کسی بڑے ریفرنس کا پیش خیمہ تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال قوم اب خبردار رہے، اب آٹے کا بحران جو ہے ایک نئی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔